السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، اب سمجھ میں آیا کہ مسلم لیگ نون اپنے انتخابی جلسے کیوں نہیں کر رہی تھی۔ خانے وال میں مریم نواز 3 منٹ کی تقریر کرنے کے بعد بھاگ گئیں، اور اس سے پہلے حافظ آباد میں نواز شریف جو ہیں ان کو جب گراؤنڈ ریالٹی کا علم ہوا تو وہ بھی کوئی بڑی تقریر نہیں کر سکے۔ ان کو بڑے خواب دکھا کے لایا گیا تھا کہ ایک انقلاب ہے پاکستان میں، لوگ میاں صاحب کے نعرے لگا رکھے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو پے در پہ 3 فلاپ جلسے ہوئے ہیں، اکاڑا میں، خانے وال میں، حافظ آباد میں، اس کے بعد اگلا جلسہ جو ہے اس کو تو کر دیا ہے منسوخ، لیکن ان جلسوں کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ اب آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ 2 لوگوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ ایسی جگہ سے یہ لوگ آئے ہیں جن کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کا جو اصل امپیکٹ ہے وہ الیکشنز کے اوپر کیسے پڑے گا۔ ایک ایسا وقت جب لوگ پی ٹی آئی سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں، لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، تو بھئی نون لیگ کے لوگوں کو ایسا کیا ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اسپیشلی جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور لکھا کریں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب، ہوا یہ کہ پہلے جو جلسہ ہوا نون لیگ کا وہ تھا اکاڑا میں، دوسرا جلسہ ہوا حافظ آباد میں۔ حافظ آباد والا جو جلسہ تھا وہاں پر نواز شریف صاحب کو عمر چیمہ کے مطابق زبردستی جو ہے وہ لایا گیا تھا، میاں صاحب آ نہیں رہے تھے، کیونکہ مینار پاکستان کے اوپر جو جلسہ ہوا وہاں پر اس کے بعد تو میاں صاحب غائب ہو گئے۔ پھر جب میاں صاحب غائب ہو گئے اس کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں میاں صاحب کے مائنڈ میں یہ بھی ہوگا کہ شاید الیکشنز ہوں یا نہ ہوں، لیکن اینی وے وہ حافظ آباد میں منظر عام کے اوپر آئے، لیکن پھر وہ 3 منٹ کی انہوں نے تقریر کی، پھر وہ غائب ہو گئے اور ابھی تک غائب ہیں۔ اگلا ان کا جو شیڈول جلسہ ہے وہ لیا میں ہے، وہ منسوخ ہونے کی باتیں جو ہے وہ ابھی سے سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ میاں صاحب خانے وال بھی نہیں گئے، وہاں پہ ریلوے گراؤنڈ جو ہے وہاں پر مریم نواز نے جلسہ کیا، لیکن وہ جو جلسہ ہے وہ جیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد 2 بڑی بیڈ نیوز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے لیے آئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے پہلے وہ خبر رکھ دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتاؤں گا کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور میاں صاحب اتنے ڈس اپوائنٹڈ کیوں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے افتخار احمد بنگو نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ افتخار احمد نے پی ٹی آئی امیدوار ارشد محمود کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ضمنی الیکشن میں حاجی افتخار بنگو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ یعنی ایک ایسا بندہ جو ضمنی الیکشن جیت کر پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اسمبلی میں گیا ہو، اور وہ بندہ اب پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں اعلان کر رہا ہے جب پی ٹی آئی کے اوپر بہت مشکل دور ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے جلسوں کے بعد یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھئی یہ گراؤنڈ ریالٹی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کے امیدوار کی الیکشن میں ون کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ بھئی قومی اسمبلی کے حلقہ این اے تندیوالا میں مسلم لیگ نون کو ایک بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ سابق ایم این اے عائشہ رجب علی نے پی ٹی آئی کے امیدوار سعد اللہ بلوچ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میاں صاحب نے جو لیا کا جلسہ کینسل کیا ہے اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف 2 نام بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے، یعنی یہ ایم پی اے اور ایم این اے لیول کے لوگ ہیں جو آلریڈی الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں، اور وہ خود جا کے پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ سب ہو کب رہا ہے؟ جب سے میاں صاحب نے اپنی
آفیشیل الیکشن کمپین کا اعلان کیا ہے تب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور تینوں جلسے، یعنی اسے اگر فلاپ جلسوں کی ہیٹرک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اوکاڑا کے اوپر ویڈیو آپ کو بنا کے دی تھی، خانے وال پہ ویڈیو بنا کے آپ کو دی ہے، آپ کو حافظ آباد کے جلسے کی ویڈیو آپ کو بنا کے دی تھی۔ میاں صاحب کو زبردستی جو ہے وہ وہاں پر لایا گیا تھا، حافظ آباد میں 3 منٹ انہوں نے تقریر کی، پھر سٹیج انہوں نے مریم نواز کو دے دیا۔ مریم نواز کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے اوپر منصور علی خان نے تو بہت زیادہ یعنی کہ مریم نواز کو لاجواب کر دیا تھا۔ آج دن تک ضمنی الیکشن میں مریم نواز کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ بھئی وہ انتخابی مہم چلائیں گی نون لیگ کی۔ آپ کو پتہ ہے 22 میں سے 18 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی تھی۔ گلگت بلتستان میں مریم نواز کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ جناب وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گی، جی بی جو ہے وہ نون لیگ مکمل صفایا ہو گیا۔ پھر مریم نواز کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی کمپین کو لیڈ کریں گی۔ پی ٹی آئی وہاں کلین سویپ کر گئی اور مسلم لیگ نون کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ باقی اکے دکے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے، تقریباً 80 to 90% جو مریم نواز نے جن حلقوں میں جہاں جہاں جا کر نون لیگ کے لیے جلسے کیے یا ان کی جو کمپین ہے اس کو لیڈ کیا، یہ ایک فیکٹ ہے کہ بھئی وہاں سے تو مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں جیتی۔ تو بعض لوگ یہ بھی اب سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھئی جن حلقوں میں جہاں جہاں جن شہروں میں مریم نواز جا کے جلسے کر رہی ہیں نا، تو نون لیگ ان شہروں کو ان جلسوں کے یا ان جو بھی حلقے ہوں گے وہاں سے جیتنا تو بھول جائیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سا ایک بات ہے کہ مریم نواز جس طرح سے بات کرتی ہیں، مریم نواز کا جو سٹائل ہے یا مریم نواز جس طرح سے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو حلقے کے عوام کے سامنے جا کر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بری طرح سے اس میں ناکام ہو جاتی ہیں، فلاپ ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کوئی دیکھ لیں نون لیگ کا، اس کو مریم نواز نے ہیڈ کیا تو وہ اپنے کام سے گیا۔ تو اب اگر مریم نواز کو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھنے والے اور پنجاب کا چیف منسٹر خواب جو ہے وہ دیکھنے والے کہ مریم نواز چیف منسٹر بنیں گی، تو وہ پنجاب کا یا پاکستان کا پھر کیا حال کریں گی؟ یہ ایک بڑا سوچنے والی بات ہے کہ بھائی وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہے وہ کام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو الیکشن ہے یہ نون لیگ کے لیے ویسے ہی بڑا ٹف الیکشن ہے اور ان کے اوپر مہربانیاں تو بہت سی ہیں، لیکن پبلک جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ اور مریم نواز جہاں پہ جاتی ہیں وہ پبلک کو اپنے حق میں کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ پبلک کو اپنے حق میں یعنی اپنے خلاف جو ہے وہ کر لیتی ہے۔ عمران خان ایسے تو نہیں کہتے نا کہ مریم نواز میرا 12واں کھلاڑی ہے، اور جب بھی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو مریم نواز پورے طریقے سے پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتی ہیں، اور اب بھی وہ کر رہی ہیں۔ اور یہ بڑا ایک عجیب ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے، اور ابھی تک غالباً کوئی 20 سے 25 لوگ جو ایم پی اے ایم این اے لیول کے ہیں وہ یا تو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، ادروائز کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن نچلے لیول کے اوپر جو چیئرمین کونسلر اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، چھوٹے عہدے جو ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹس کے، وہ لوگ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اور اب پی ٹی آئی ایک بار پھر اپنی جو پاور ہے وہ گین کر رہی ہے، اور لوگ چونکہ ان جلسوں کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ خانے وال میں مریم نواز کا جلسہ ہوا، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ریسرچ کیا اور پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ بھئی مریم نواز کا جو جلسہ تھا وہ ریلوے گراؤنڈ میں تھا، لیکن اس سے باہر مین روڈ کے اوپر پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا۔ وہاں پہ جو ریلی نکلی ہے اس میں پی ٹی آئی کے زیادہ لوگ تھے مریم نواز کے جلسے سے۔ تو یہ جو لوگ عائشہ رجب اور پھر افتخار احمد بنگو جیسے لوگ ہیں یہ ایسے ہی شامل نہیں ہو رہے۔ ظاہر ہے
ہم تو ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے سیاست کرنی ہے، ان کے خاندان سیاست میں کئی دہائیوں سے ہیں اور انہوں نے حلقے میں رہنا ہے۔ تو بھائی یہ لوگ جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں جا رہے، تو اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ڈیفینیٹلی نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آ رہی اتنی وہ، اور دوسرا یہ کہ بھائی ہم نون لیگ کا ساتھ دیکھ کر اپنا جو ووٹر ہے اس کو متنفر نہ کریں، بجائے اس کے کہ نون لیگ کا ساتھ لے کے عوام کو اپنے خلاف کر لیا جائے۔ لہٰذا اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے حق میں آ جایا جائے، ابھی نہیں تو کبھی تو جیت جائیں گے نا اگلے الیکشن میں یا اس سے اگلے الیکشن میں، لیکن نون لیگ کا ساتھ دے دیا تو پھر ہم کبھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ جو ہے وہ سائیکولوجی بیک اینڈ کے اوپر ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور جا کر کومنٹ باکس میں لکھیے گا، اور آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب اب آپ کو جلسوں میں کمی نظر آئیں گے۔ اس کے اوپر ایک اور کانسپیرنسی ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب کو کیوں نظر بند کیا گیا ہے، گھر میں بٹھا دیا گیا ہے، جلسے میں آئے تو وہ بات نہ کر سکے۔ تو اس کے اوپر بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بند کرنے کا یہ جو سین ہے، یا وہ گھر میں جو ایک طرح سے نظر بندی ہیں، ڈیٹین ہیں، تو ان کا اصل ریزن کیا ہے، اور جو پاورفل سرکلز ہیں وہ اب کیا سوچ رہے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نون لیگ کو پنجاب نہیں دینا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔